کا بچہ جب پیدا ہو تو اس کاجل جو ہے اس کے ماتھے پر لگا دیا کرو تاکہ وہ عین سے نظر سے محفوظ ہو جائے. یہ کیا ہے؟ آپ کے مضبوط نفوس ہیں. اہل حدیث گھرانوں کی باتیں کر رہا ہوں, وہاں کے ماؤں اور بہنوں کی باتیں کر رہا ہوں. ان کے بچوں کے ماتھوں پر ٹیکے جب دیکھے گئے, سوال کرنے پر پتہ یہ چلا کس سے نظر نہیں لگتا. ابھی کسی نے آپ کو یہ تعلیم دی بھائی کہ اس کالے جو ہے ٹیکے سے نظر نہیں لگتا؟ یہ جادوگر ہیں یا آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں تاکہ آپ کے ایمان کو بے ایمان بنا دے, آپ کو بے ایمان بنا دے. تو یہ جادو کا ایک اثر اس طریقے سے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شانه في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. محترم حاضرین مجلس، علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، امت کے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، الگ الگ موضوعات پر گفتگو ہوئی. توحید باری تعالیٰ پر اور بعدہ برادر عزیز مطیع الرحمن سلفی حفظہ اللہ نے تقرب الی اللہ کے ذرائع کے سلسلے میں قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کی. حضرات گرامی قدر، وقت قلیل ہے، انشاءاللہ العزیز
چند باتیں جادو کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ موضوع اختیار کرنے کا سبب اس لیے بنا کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے، انسان کی جو اندر کی آواز ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں مستقبل کا علم ہو جائے، اور یہ فقط ایسے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی بھی باتیں ہیں جو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ کل کے دن کیا ہونے والا ہے اس کا علم ہو جائے تاکہ ہم اپنے مسائل کو حل کر لیں، مشکلات جو ہوں گی ان مشکلات سے محفوظ ہو جائیں گے، جستجو میں رہتا کہ کیسے ہمیں کل کے بارے میں پتہ چل جائے۔ حالانکہ اہل توحید کے ساتھ یہ کہنا اچھی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے مستقبل کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، لیکن لگ بھگ اس سے ملتی جلتی چیزیں یہ ہیں کہ انسان آگے کی چیزیں جاننا چاہتا ہے تاکہ اس کے مسائل حل ہو جائیں، معاملات اس کے درست ہو جائیں۔ اچھا، میں نے ایک لفظ کہا کہ اہل توحید جو اپنے آپ کو توحید ہونے والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی آگے کی چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ بہت ساری ایسے مسائل ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے علوم غیب میں سے بہت چیزیں ایسی ہیں جو امت کے اوپر مخفی رکھی ہوئی ہیں، چھپا کر رکھی ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی موت دیتا ہے تو موت کے بعد زندگی دے گا، تو انسان کی جستجو یہ ہوتی ہے، خواہش یہ ہوتی ہے کہ کیسے اس چیز کو جانے کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی کیسے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کی ذات میں سے ایک ہیں، ان کی بھی یہ جستجو تھی کہ یہ جانا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کیا، اللہ سے سوال کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کہ اللہ مجھے دکھا کہ تو کیسے مارنے کے بعد مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ نے پوچھا ایمان نہیں ہے؟ اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اصل میں جو یہ اندر کی آواز آتی ہے وہ اسی لیے آتی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو تسکین بہم پہنچا سکے، سکون حاصل کر سکے۔ وہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اپنے دل کو اطمینان پہنچا سکوں، میرا دل سکون حاصل کر لے، اسے سکون مل جائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو 4 پرندوں کو لو اور چاروں کو ذبح کر دو، اس کے ٹکڑے کر دو اور ان پہاڑوں پر بکھیر دو، اس کے بعد تم انہیں آواز دو گے تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں، دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں۔ تو یہ فطری چیز ہے کہ انسان کے اندر کی آواز جو چاہتی ہے اور چلاتی اور چیختی ہے کہ وہ مسائل جو اس سے مخفی ہے اس کا علم اسے ہو جائے، اس کا علم اسے ہو جائے۔ اچھا، انسان کے اسی فطرت کا فائدہ اٹھا کر چند شیطان کے پجاری نکڑوں، چوراہوں، گلیوں اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے مٹھوں اور درگاہوں پر بیٹھے ہوئے اسی فطرت کا فائدہ اٹھا کر بیٹھ گئے کھول کر کہ آئے اور ہمارے پاس قسمت معلوم ہے، کل کے دن کی باتیں ہم تم کو بتلائیں گے، کل کے دن تم مالدار رہو گے یا فقیر ہو جاؤ گے، آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں، کل کے دن تمہاری شادی کہاں ہوگی، کس سے ہوگی، آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں، کل کے دن وہ تمہاری شادی کامیاب ہوگی یا ناکام ہو جائے گی، آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں، بیٹی ہوگی، بیٹا ہوگا، ناقص ہوگا یا کامل ہوگا، یہ آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں، تمہاری عمر کتنی ہوگی، کب مرو گے، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں۔ ایمان کے لٹیرے انسان کے اس فطرت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر گلی اور نکڑوں اور چوراہوں پر آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے، اسی فطرت کا فائدہ اٹھا کر۔ اور تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے
کہ بعض کاہن اور نجومی جو اعلیٰ درجے کے شیطان کے پجاری ہیں وہ بھی آج کل ایڈورٹائزمنٹ کرا رہے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑا آسان ہے سمجھنا. یہ موبائل ہے کیا ہے، کوئی چیز دیکھ رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ آ رہا ہے اس پر کہ فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں بابا بیٹھا ہوا ہے، آپ کے مستقبل کے بارے میں آپ کو خبردار کرے گا. ایڈورٹائزمنٹ چل رہے ہیں، پرچار چل رہا ہے ان کا کہ آپ جو پوچھیں گے وہ بتلانے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان سے اپنی قسمت معلوم کر لیں. ستاروں کے بادشاہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، خیالات اور احساسات کو سنوارنے والے بنا کر اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں. ایمان کے لٹیرے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ کے ایمان پر، اور انسان کی اسی فطرت کا فائدہ اٹھا کر وہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. حضرت گرامی قدر، انہی میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جادوگر کے نام سے موسوم کہتے ہیں، الساحر، جادوگر کے نام سے موسوم کرتے ہیں. اور میں نے کہا کہ اسی پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جادو کا مفہوم کیا بیان کیا گیا. دیکھیں اس کی کئی تعریف ہے، اس کی کئی ایک تعریف بیان کی گئی ہے. جن تعریفات میں سے ایک تعریف جو سب سے بہترین تعریف ہے وہ یہ کہ کسی چیز کی حقیقت کو نہ دکھا کر اسے دوسری طرف پھیر دینا، یہی جادو ہے. مثلا یہ موبائل ہے اور جادوگر کیا کرتا ہے، دفعتاً اس موبائل کو آپ کے سامنے سے غائب کر کے اسے دوسری چیز ظاہر کر دے گا آپ کے سامنے، یعنی اس کی حقیقت کو پھیر کر دوسری چیز آپ کے سامنے لا کر رکھ دے گا. یہی جادو ہے، اسی کا نام جادو ہے. تو پھیر دینا اسی کو جادو کہتا ہے. اور یہ پھیرنا کبھی آنکھوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا اور اس کے بعد کوئی دوسری چیز رونما ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی. اور یہ جادو کبھی دل کے اوپر ہوتا ہے، انسان کا دل متاثر ہو جاتا ہے، دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو کاٹنے دوڑنے لگتا ہے. وہ بھائی جس کے ساتھ اس نے بچپنے میں ایک ہی آنگن میں ایک ہی ماں کے آگوش میں کھیلا ہوا ہے، کیا ہو جاتا ہے اچانک جادوگر کے دل پر اثر ہونے کی، جادو کے دل پر اثر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. میاں بیوی کے الفت و محبت میں یہ جادو کبھی حائل ہو کر ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہے. اور جو ہے بیوی کبھی اپنے میاں کا جو ہے کی قاتل ہو جاتی ہے، قاتلہ بن جاتی ہے، اور کبھی شوہر اپنے بیوی کا قاتل بن جاتا ہے. تو دلوں میں اثر انداز ہو جاتا ہے. اپنے بچوں تک کو لے آ کر پھانسی پر لٹکا دیتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں لوگ. تو یہ دل پر جادو کا اثر ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ دل یہ سے آگے بڑھ کر اثر اپنا کہاں دکھاتا ہے، ایسے کلام کے ذریعے سے. جادوگر ایسے جائز کلام کے ذریعے سے آپ کے ذہن کو معاف کرے گا اور دوسری جانب پھیر دے گا جو بظاہر آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں. وہ قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، دین کی باتیں بتلائے گا، لیکن اصل میں وہ جادو کر رہا ہے آپ کے اوپر. ساحر ہے وہ، اس نے سہارا قرآن کا لیا ہوا ہے، حدیث کا لیا ہوا ہے. ایسے کلام آپ کے سامنے پیش کرے گا، آپ کو بظاہر یہ معلوم ہوگا کہ وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے ہمارے سامنے، لیکن وہ آپ کے اوپر جادو کر رہا تھا. ایسے ڈاکہ ڈالنے والے آج ایسے مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم، جو علماء کی مسندیں ہیں، جو علماء کی مسندیں ہیں، جہاں پر علماء کو، مفتیان کو بیٹھنا چاہیے، ایسے مسندوں پر یہ ساحر اور جادوگر بیٹھ کر آپ کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، کھوکھلا کر رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، ریفرنس دے رہے ہیں، صحیح بخاری کی فلاں نمبر کی حدیث ہے، یہ بھائی آپ کے سامنے لا کر پیش کرو گی. یہ جادو ہے ان کا جو آپ کے دلوں پر چلایا جا رہا ہے، ہمارے دلوں پر چلایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پیش کر رہا ہے. شکیل ابن حلیف نامی ایک شخص آج اس دنیا کے اندر موجود، آپ کے ہندوستان کے اندر موجود ہے. مہاراشٹر کے ایک قصبے میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہے. وہ ایسے ریفرنسز لا کر رکھتا ہے، ایسے دلائل لا کر رکھتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں یہ دین کی باتیں کر رہا ہے. لیکن اس کے پس پردہ اس جادوگر نے لوگوں کو اس طریقے سے اپنے جادو میں محصور کر لیا ہے، اس طریقے سے اپنے طرف اٹریکٹ کر لیا ہے کہ وہ نبوت کا بھی دعویٰ کر رہا ہے اور لوگ اسے جھوٹا نہیں مان رہے ہیں. لوگ اسے جھوٹا نہیں مان رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لوگوں کے عقلوں کو قرآن و حدیث پڑھ کر معاف کر دیا.
تو جائز کلام کے ذریعے سے بھی کبھی کبھی انسان جادو کا شکار ہو جاتا ہے. ہاں میرے بھائیوں، جادو کے سلسلے میں ایک بات یہ جان لے، ایک اہم نقطہ، کہ جادو یہ برحق ہے. میں نے یہ نقطہ یہ اس لیے بتلایا، اس پر روشنی اس لیے ڈالنا چاہتا ہوں میں، کیونکہ بہت سارے ایسے علماء گزرے ہوئے ہیں متقدمین میں اور متاخرین میں بھی، جو جادو کے برحق ہونے کو غلط قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں جادو کوئی شے نہیں ہے. لیکن جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے، شرع کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقی معنوں میں قرآن و حدیث میں بہت ایسے دلائل موجود ہیں، بہت سارے ایسے دلائل موجود ہیں جو جادو کے برحق ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ لوگ یتعلمون منہما، اس سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیا جائے. تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جادو. وہ کیا ہو سکتے؟ جادو ہے وہ، جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائیاں ہو رہی ہیں. اور اسی طریقے سے انبیاء کے جب قصوں کو آپ پڑھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ جا کر دیکھیں، اسی کی جو ہے مثل اور بھی قرآن و حدیث میں ہاروت اور ماروت کے سلسلے میں جو ذکر ہے، وہ لوگ جادو، ایک دور تھا ان کا جادو کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا، اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ جادوگروں کا ایک بہت پیک کا دور تھا، سمجھیے پیک کا دور. اس وقت پورے دنیا سے جو ہے فرعون نے جادوگروں کو بلایا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں گئے اور اپنا عصا جب اس کے سامنے ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو معجزہ دیا تھا، اور عصا جب اژدہا بنا تو لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے. لہذا پوری دنیا سے فرعون نے جو ہے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ایک وقت متعین کیا کہ اس وقت میں سارے لوگ آ کر ان جادوگروں کا مقابلہ دیکھیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہوں گے، بالمقابل کھڑے ہوں گے. سارے جادوگر دنیا سے بلائے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا قال بل القوا، تم ڈال لو پہلے جو تمہارے حربے ہیں، ان حربوں کو پہلے استعمال کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ جب ان لوگوں نے اپنے حربے ڈالے، ان کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں، ان رسیوں کو جب ڈالا تو رسیاں ایسے اچانک چلنے لگی، دوڑنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ارے یہ کون سی چیز ہے، ابھی تو یہ رسی تھی اور یہ چلنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، رسی کی دوڑنے کیسے لگا، خیال ان کے دل میں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. تو یہ ایک ایسی شے ہے جس شے سے انبیاء کی ذات بھی خوف کھا جاتی تھی. دفعتاً ایک ایسا معاملہ پیش آتا تھا، ڈر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے پیارے پیغمبر کو ڈرا ہوا دیکھا، کہا کہ اے میرے پیارے پیغمبر قلنا لا تخف، ہم نے ان سے کہا کہ اب ڈریے نہیں، انک انت الاعلی، اس لیے کہ آپ ہی سربلند رہنے والے ہیں. یہاں سے ایک نقطہ لے جائیے، اللہ نے کہا انک انت الاعلی، کہ آپ ہی سربلند رہنے والے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جادو اپنے جتنی بھی اعلیٰ مرتبے کو پہنچ جائے، جتنا بھی پیک پر ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اس کے معجزات کے سامنے جادو عاجز ہے، جادو عاجز ہے. اسی لیے جب کسی کے اوپر سحر ہو جائے، جادو ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ علماء کے پاس جائے اور علماء سے رابطہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سیکھ کر جادو کا توڑ نکالے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں وہ تاثیر ہے جو جادو کے اثر کو زائل کر سکتی ہے. ہاں تو اللہ نے کیا کہا انک انت الاعلی، تم ہی سربلند رہو گے. پھر حکم دیا القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے نا، اس عصا کو ڈال دیجئے، اور وہ عصا جب اژدہا بنے گا نا تو تلقف ما صنعوا، یہ جتنے فریب کار ہیں ان کے فریبوں کو وہ سب کے سب کو نکل جائے گا، کھا جائے گا سب کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا. جب عصا ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ سب کے سب کو کھا گیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، وہ چاہے جس ناحیے سے آئے، چاہے جس مقام سے آئے، وہ جتنے بھی حربے اپنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے کلام کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزات کے سامنے اس کی چلنے والی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جادو برحق ہے، جادو کا ہونا یہ برحق ہے، اور اس سے انبیاء کی ذات بھی متاثر ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لبید ابن اعصم نامی یہودی یا اس کی بیٹیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا۔ جادو کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کے بال کو انہوں نے حاصل کیا کہیں سے، ایک روایت میں کہ کنگھی سے حاصل کیا، جس کنگھی سے نبی علیہ السلام کے بال جھاڑے جاتے تھے، اس سے حاصل کیا، اور کھجور کے نر خوشوں کو لے کر اس میں گرہیں لگا دی، اس میں گرہ لگا دی، اور اس جادو کا اثر یہاں تک ہوا اللہ کے نبی کے اوپر، نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر۔ کوڈ کرے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام، کسی کام کا خیال کرتے، سمجھتے کہ میں نے یہ کام کر لیا، لیکن وہ کام کیا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حتی انہ لیتخیل الیہ انہ قد صنع النبی وما صنعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام نبی علیہ السلام نے کیا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنایے سے کام لیا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ بتلاتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے سحر حتی کان یرى انہ یأتی النساء ولا یأتیہن۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کے اوپر جادو کیا گیا تو اللہ کے نبی کا عالم یہ تھا کہ نبی علیہ السلام یہ تصور کرتے کہ اپنے بیویوں کے پاس گئے ہوئے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام اپنے بیویوں کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے، اپنے بیویوں کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے، اور اس جادو کا اثر مع اختلاف کے ساتھ نبی علیہ السلام کے اوپر مہینوں رہا، تقریباً ایک مہینے تک نبی علیہ السلام کے اوپر اس جادو کا اثر رہا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ یخیل الیہ انہ یأتی اہلہ ولا یأتی، نبی علیہ السلام اس ایک مہینے کے ڈیوریشن میں، ایک مہینے کے درمیانے لمحے میں یہ خیال کرتے کہ میں اپنی بیویوں کے پاس گیا ہوں، حالانکہ نبی علیہ السلام کا رابطہ ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے کٹا رہا۔ تو نبی علیہ السلام کی عظیم ذات پر بھی اس قسم کے جادو کے اثرات ہوئے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جادو برحق ہے، کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت گرامی قدر، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جادو کتنے قسموں کی ہو سکتی ہے، جادو کتنے قسموں کی ہو سکتی ہے۔ جادو کا ایک قسم جس سے جادوگر جادو کر سکتا ہے وہ ہے ستاروں کی تاثیر کا فریب دے کر جادو کرنا۔ جادوگر آپ کے سامنے یہ ظاہر کرے گا، بہت سارے ستاروں کا بہت سارا نام رکھ دے گا، فلاں ستارے کا یہ نام، فلاں ستارے کا یہ نام، فلاں ستارے کا یہ نام، اور اس ستاروں کی تاثیر کا فریب دے گا کہ بڑا بھائی دیکھو اس ستارے میں یہ اثر ہے کہ اگر وہ ٹوٹ کر مشرق کی جانب چلا جائے تو تمہارا یہ کام بگڑ جائے گا، تمہارا یہ فلاں ستارہ اگر ٹوٹ کر اس کا اثر اگر مغرب کی طرف چلا جائے تو تمہارا یہ کام بگڑ جائے گا، یہ کام تمہارا سمجھ جائے گا، یہ کام بگڑ جائے گا۔ یہ ستاروں کی تاثیر کا فریب دے کر جادوگر آپ کو دھوکے میں مغالطے میں ڈالتا ہے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کیونکہ ستارے تو اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ملکیت میں تصرفات کا حق رکھتا ہے، وہ جس طریقے سے چاہے۔ ستارہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ اسے توڑتا بھی ہے، اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اسے بھیجتا بھی ہے۔ اور قرآن کا جب مطالعہ کریں گے آپ تو سورہ ملک آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں اللہ نے فرمایا کہ ستارہ جو ہے کبھی کبھی شیطانوں کے مارنے کا ایک آلہ جو ہے ہتھیار بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ملکیت ہے، تصرفات میں سے اب اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی تاثیر کا اثر آپ کو دکھا کر آپ کے اوپر جادو کرے گا، آپ کو بہکائے گا، آپ کے عقل کو معاف کرے گا، ڈاکہ ڈال رہا ہے آپ کو اوپر۔ تو جادو کی ایک قسم یہ، اسی طریقے سے جادو کی ایک قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جادوگر آپ کے قوی نفس میں ضعف کو تلاش کرتا ہے،
मजबूत नफ्स है आपका, ईमान आपका मजबूत है, उसमें कमजोरी तलाश करेगा, कहां ये इसका वीक पॉइंट मिले और मैं इस पर हमला करूं। आपके मजबूत नफ्स में ज़ौफ को तलाश करता है और उस ज़ौफ को तलाश करने के बाद आपको अवहाम में मुब्तला कर देगा, आप वहम के शिकार बना दिए जाएंगे। मसलन नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस, अल ऐनु हक़्क़ुन, नजर लगना बरहक है, हक है, बरहक है, हमारा ईमान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हक है तो है, बिला चूचिरा के हमें तस्लीम करना है, आमन्ना व सद्दक़ना कहना है। नबी अलैहिस्सलाम के जबान से निकले हुए अल्फाज हैं, झूठ नहीं हो सकते, लेकिन जादूगर अब इसका फायदा उठाता है, वीक पॉइंट तलाश करता है कि भाई अल्लाह के नबी ने कहा है अल ऐनु हक़्क़ुन, तो अब चूंकि नजर का लगना हक है, इसलिए अब तुम जब तक काले धागे को नहीं बांधोगे तब तक नजर से नहीं बच सकते। ये काला धागा तुम्हें नजर से महफूज रखेगा। जब तक फला गंडे को नहीं लटकाओगे, ताबीज अपने गले में नहीं लटकाओगे, तब तक तुम नजर से महफूज नहीं रह सकते। इसी तरीके से मुखालते में मुब्तला करता है कि देखो आपका बच्चा जब पैदा हो तो उस काजल जो है उसके माथे पर लगा दिया करो ताकि वो आइन से नजर से महफूज हो जाए। क्या है? आपके मजबूत नफूस है, अहले हदीस घरानों की बातें कर रहा हूं, वहां के माओ और बहनों की बातें कर रहा हूं, उनके बच्चों के माथों पर टीके जब देखे गए, सवाल करने पर पता यह चला किससे नजर नहीं लगता है। किसी ने आपको यह तालीम दी भाई कि उस काले जो है टीके से नजर नहीं लगता, उस धागे से नजर नहीं लगता। असल में ये आपके अक्लों को मारूफ कर दिया गया है। इस किस्म के जादूगर अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, आपको ताबीज दे रहे हैं, गंडे दे रहे हैं, आपके दुकानों पर उल्टी सीधे नंबरात लटकवा रहे हैं आपसे, ताकि आपकी दुकानें जो है नजर से महफूज रहे। ये जादूगर हैं, या आपके ईमान पर डाका डाल रहे हैं ताकि आपके ईमान को बेईमान बना दे, आपको बेईमान बना दे। ये जादू का एक असर इस तरीके से भी होता है। इसी तरीके से जादू का एक असर इस तरीके से भी हो सकता है कि मैंने कहा कभी नुफूस पर इंसान के ज़ौफ़ को तलाश करता है, वीक पॉइंट को, और उस पर वो हमला करता है। उसकी एक मिसाल ये भी ले सकते हैं आप कि आदमी के साथ वो इस तरीके से मुगालता आराई करेगा, कहेगा मसलन जैसे आपके घर में अगर कोई कटा हुआ कपड़ा दिखा या नींबू आपके दरवाजे पर दिखा तो समझिए कि आपको खून की उल्टी हो जाएगी। आते हैं ना ऐसे केसेस, सामने ऐसे मामलात आते हैं ना। किसी खातून का घर में कपड़ा कटा हुआ दिखा, उस औरत का अक्ल पूरी तरीके से पागल होता जाता है। होता क्या है? दिमाग के साथ खेलता है, माइंड गेम खेल रहा है। जादूगर क्या करता है? माइंड गेम खेलता है। क्या करता है? और ये तजर्बात की बात है, ये तजर्बे की बात है। आपने देखा भी होगा साइंस कि ये तहकीक में सामने आया कि एक शख्स को पकड़ा गया, उसे लाया गया सामने, ये प्रैक्टिकल है, उसके जिस्म में सुई चुभो दी गई, उसे बेहोशी के आलम में उसके जिस्म में सुई चुभो दी गई और उस सुई के चुभोए हुए मकाम को इस तरीके से रंगीन कर दिया गया जैसे सांप डसता है। सांप जैसे डंक मारता है। जब वो होश में आया तो उससे कहा कि तुमको सांप ने डंक मार दिया जी। दिमाग से खेलने की कोशिश करता है। करता क्या है? अब जब वो शख्स होश में आया तो जब होश में आने के बाद उसे बतलाया गया कि सांप ने उसे डस लिया है, हालांकि उसके जिस्म में सुई चुभ होया गया था। अब वो सोचना शुरू करता, अरे अब तो मुझे सांप ने डस दिया भाई, अब तो मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। उसके दिमाग ने वो चीज बनाना शुरू कर दिया, उस जहर को बनाना शुरू कर दिया उसके दिमाग में, और थोड़े ही दिनों के बाद उसका सारा जिस्म उस जहर के असर से नीला पड़ गया, वो शख्स मर गया। ये तजर्बाती बात आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। तो शैतान क्या करता है या जादूगर क्या करते हैं, उसके पुजारी क्या करते हैं, वो इंसान के इस माइंड का, इस कमजोर नाहिये का फायदा उठाते हैं कि आपके घर में अगर कटा हुआ कपड़ा मिला तो समझिए कि आपका काम बिगड़ जाएगा, या ये कि आप जो है खून की उल्टी करके मर जाएंगे, या ये करके मर जाएंगे। और औरत सोचना शुरू करेगी, वो मर्द सोचना शुरू करेगा जिसके साथ ये मामला पेश आता है। क्या होगा? उसका अक्ल उसे बनाना शुरू कर देता है और उसे बीमार कर देता है। तो वीक पॉइंट को तलाश करके लोगों के ऊपर हमला करना यह भी जादू का एक असर है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जादू के किस्मों में से किस्म यह भी हो सकती है कि
शयातीन की मदद हासिल करके जादूगर जादू करे। ये भी बड़ा आसान चीज है। आज के वक्त में ये बड़े मुशाहिदे की चीजें हैं कि चंद ऐसे कलिमात होते हैं जिनको सीख कर इंसान दूसरों के ऊपर जादू करता है। शैतान का पुजारी हो जाए, शैतान उसे चंद कलिमात ऐसे सिखा देता है जिसकी वजह से अब वो बार बार वो चीजें जो है चिल्ले काटता है, जाकर कहीं बैठकर शैतान के उस सिखाए हुए अल्फाज को दोहराता तेहराता है, तो उसकी वजह से वो शैतान का पुजारी बन जाता है। और जब वो शैतान का पुजारी बन जाए तो शैतान उसकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है कि अब जो तुम कहोगे उसको मैं मानूंगा। अब भाई उसके दो चार काम कर देता है, किसी के साथ छिड़कानी कर दे, किसी को उल्टी सीधी हरकतों में मुब्तला कर दे, ये तमाम का काम शैतान का सहारा लेकर इंसान करता है। तो ये किस्में हैं जादू की। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि सुलेमान तो ऐसे नहीं थे कि उन्होंने कुफ्र किया, लेकिन शैतान, वलाकिन्न शयातीन कफरू, शैतान ने कुफ्र किया। युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, लोगों को वो सिहर सिखाता है, जादू सिखाता है। तो शैतान का सहारा लेकर भी कभी कभी इंसान जादूगर बनता है और जादू लोगों पर करता है। जादू की किस्मों में से किस्म यह भी हो सकती है कि ख्यालात इंसान के बदल कर उसकी आंखों पर पर्दा डालकर जादूगर उसके ऊपर जादू करता है। इसकी एक नहीं सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं, सैकड़ों मिसालें। पहले मैंने जो लफ्ज बोला उस पर गौर करें कि ख्यालात बदलकर आंखों पर पर्दा डालकर जादूगर आपके ऊपर जादू करेगा। एहसास नहीं होगा आपको। देखिए इसकी एक मिसाल इस तरीके से ले सकते हैं कि इंसान का ये जो जहन है ना, फितरी तौर पर यह जहन कभी कभी गलती का शिकार हो जाता है। वो जो देख रहा होता है वो चीज असल में होती नहीं है। जो चीजें उसके निगाहों के सामने होती हैं असल में वो चीजें वो नहीं होती। मसलन कभी आप दरिया के किनारे जाएं और कश्ती में सवार हो जाएं। जब दरिया आपको कश्ती आपको दरिया के बिल्कुल बीच में लेकर पहुंचे, तो आप जब किनारों को देखेंगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि गोया मेरी कश्ती नहीं बल्कि किनारा चल रहा है। कश्ती वहीं ठहरी हुई है और किनारा चल रहा है। आप इस गली में निकल जाए, चांद अगर निकला हुआ पूरा 14वीं 15वीं 16वीं की चांद हो, अय्याम में 20 हो और चांद पूरा निकला हो, तो आप जब जिस गली में मुड़ेंगे चांद आपको उस गली में जाता हुआ आपके साथ दिखाई देगा। चांद तो एक ही है भाई, वो आपके साथ थोड़ी ना चल रहा है। ख्यालात, आपके ख्यालात पर पर्दा डाल रहा है, आपके निगाहों पर पर्दा डाल रहा है। बाज़ दफा ऐसा भी होता है, ठंडी का दिन है, धुंध है चारों तरफ, अगर तो उस धुंध में कभी कभी छोटी चीजें ये लाइट की रोशनी में आकर बहुत बड़ी दिखाई देने लगती। मसलन अगर कोई पर्दा डाला हुआ हो और कोई आदमी दूर से देख रहा हो, कोहरा हो, धुंध हो, तो वो पर्दा बहुत बड़ा दिखाई देगा या अजीब शक्ल में दिखाई देगा। तो आदमी का जहन जो है माउफ हो जाता है उसकी तरफ, ये क्या चीज है ये। हालांकि हकीकी मालूम वो चीज दूसरी चीज होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे एक गिलास पानी है, उसमें अगर आप अंगूर का एक दाना डाल दें, मसलन अंगूर का, तो वो अंगूर का दाना आपको आलू बुखारे की तरह दिखाई देने लगा, इतना बड़ा सा। क्या है ये? इंसान के ख्यालात तब्दील हो रहे हैं यहां पर, हालांकि उसकी हकीकत और माहियत कुछ और है। अब जादूगर क्या करता है? इसी का फायदा उठाता है। जब आप धुंध में कोई चीज देखेंगे तो शैतान ऐसे मुगालते डालता है, जादूगरों को बैठा रखा कि अगर ऐसी चीज तुम्हें दिखाई दे तो समझ लेना कि तुम जो है तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला है। अगर ऐसा मसला तुम्हारे सामने आए तो समझ लेना कुछ नुकसान होने वाला है तुम्हारे साथ। या जहन को मशगूल कर दे। मसलन मैंने कहा कि ये मोबाइल है, जादूगर क्या करते हैं, जो बड़े बड़े स्टेज लगे होते हैं, फला जादूगर इसका शो चल रहा है 3 से 9, 9 से 10, ऐसे इस तरीके के शो चलते हैं ना जादूगरों के। ये जादूगर क्या करते हैं, बज़ाहिर आपको ऐसी चीजों में मसरूफ करेंगे, आपके निगाहों के सामने ये मोबाइल ला देंगे और आपके जहन को, आपके जहन का मरकज ये मोबाइल बना देंगे। बिल्कुल जब आप इस मोबाइल की तरफ देखने लगेंगे, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं वो कि आप जब पूरी तरीके से इस मोबाइल की तरफ देखने लगेंगे, वो पीछे से कोई ऐसे कला लाकर आपके सामने ऐसे सामने पेश करेगा, फौरन लगेगा कि भाई अभी तो ये मोबाइल था, ये अचानक क्या हो गया। होता कैसे, कभी कभी आप शीशे के सामने जब खड़े होते हैं
तो अपने चेहरे पर अगर आपको कोई दाना निकला हुआ है, उस दाने को जब देख रहे होते हैं ना, तो बड़े से बड़ा जख्म भी अगर उसके अगल बगल हो तो वो दिखाई नहीं देता है। जहन असल में उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, माइल हो गया आपका। उसके अलावा वो चीजें देख नहीं रहा है, दूसरी चीजों की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ उसी दाने को देख रहा है। जादूगर भी यही फायदा उठाता है, अट्रैक्शन दूसरी तरफ करके आपके जहन का मरकज दूसरी तरफ बनाकर पीछे से वो कोई कमाल करके सामने आपके लाकर रख देगा। आपको लगेगा भाई ये तो जादू है, ये तो बड़ी हैरत अंगेज चीज हमारे सामने आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ। वो रस्सी थी बज़ाहिर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, लोगों ने उसको देखा, वो रस्सी थी छोटी छोटी। अब जादूगरों ने उस रस्सी को लोगों की निगाहों का मरकज बनाया और अचानक कुछ ऐसा अमल किया कि वो रस्सी सांप में तब्दील हो गई, या छोटे छोटे कीड़ों में तब्दील हो गई, या दौड़ने लगी। तो अब जादूगर इन तमाम तर करतबों का फायदा उठाकर लोगों के जहनों को माऊफ करता है, मुतासिर करता है। तो ये भी जादू की किस्मों में से एक किस्म है। इसी तरीके से जादूगर एक अमल ऐसा करता है कि बहुत सारी ऐसी कीमियाई चीजें होती हैं, दवाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जिसका असर अभी अवामुन्नास के सामने नहीं आता। मसलन इस दवा का ये रिएक्शन होने वाला है, अभी आवाम के सामने वो चीज खुलकर नहीं आती है। अब इसे जब पता चल जाता है तो वो लाकर लोगों के सामने उसी के जरिए से करतब दिखाता है और लोग समझते हैं कि जादू है, धोखा डाल रहा है, दे रहा है लोगों को, और लोग ये समझते हैं कि जादू है। हाँ, इमाम राजी रहमहुल्लाह कहते हैं, इमाम राजी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अशिया की खुसूसियत का इनकार मुमकिन नहीं है, इसलिए क्योंकि मिकनातीस जो होती है, जिसे हम मैग्नेट बोलते हैं, चुंबक वो अपनी तरफ लोहे को माइल करती है, अट्रैक्ट करती है। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह सिफत पैदा की कि लोहे को अपनी तरफ खींचे। तो मिकनातीस का सहारा लेकर लोगों के अंदर जादू करता है जादूगर। हाँ, जादू करता है। और आपने सोशल मीडिया के दौर में देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों के मोबाइलों पर ये सारी चीजें आती होंगी रील की शक्ल में, कि हुनूद में से एक शख्स उन्हीं का लिबादा ओढ़कर एक बर्फ की सिल्ली लेकर खड़ा हुआ है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। और भी क्या करता है, बर्फ के ऊपर उसने एक जो है बड़ा सा हंडिया रख दिया, उस हंडिये में उसने दूध डाला और बर्फ की वजह से वो दूध उबलकर बाहर आने लगा। अब वो ये लोगों को मुगालता दे रहा है, धोखे में डाल रहा है कि देखो हम जादू कर रहे हैं। हालांकि वो क्या होता है, कीमियाई चीजों का असर है ये। आप जब साइंस पढ़ेंगे तो लोग बताते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड नामी एक केमिकल ऐसा है, अगर उसको पानी के साथ रिएक्ट किया जाए, मिलाया जाए, तो एक रिएक्शन देता है कि पानी उबलने लगता है उससे। और जब दूध डालेंगे तो दूध में मक्खन वगैरह ये गाढ़ी चीजें होती हैं जिसके सबब वो उबाल मारने लगती हैं। तो उस हंडिये के अंदर बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सपोज भी किया है कि उस हंडिये के अंदर उसने असल में कैल्शियम कार्बाइड डाला हुआ है, और उस पर जब दूध डाला जाता है तो दूध जो है कैल्शियम कार्बाइड के असर से उसके रिएक्शन से बाहर निकलने लगता है, उबलने लगता है। लोगों को ये लगता है कि ये जादू है, हालांकि वो जादू नहीं होता है। तो कीमियाई चीजों से करतब दिखाकर जादूगर आपके जहनों को महसूर कर रहा है। असल में अक़साम बयान करने का मकसद क्या है, इन किस्मों को बयान करने का मकसद क्या है? किस्मों को बयान करने का मकसद ये है कि जादू की ये जितनी भी किस्में हैं, ये तमाम के तमाम इंसान को फकत धोखा देती हैं, फकत धोखे में डालती हैं, और इस धोखे में पड़कर इंसान कभी कभी शिर्क तक कर डालता है, मुशरिक बन जाता है। हमारी माँ और बहनों को देखें, आज मज़ारों पर क्यों चक्कर काट रही हैं? इसलिए कि इन्होंने जादूगरों के जादू को समझा ही नहीं, फरेबकारों के फरेब को समझा ही नहीं, और चली गई मज़ारों पर उनसे ताबीज़ और गड्ढे लेने के लिए। ईमान पर डाका डाला गया है इस जादू के जरिए से। इसीलिए शरीयत इस्लामिया ने जादू के सीखने को हराम करार दिया है, क्योंकि ये धोखा देने वाली चीज है। और जादूगर की सजा तो मुतय्यन की गई है शरीयत इस्लामिया में, जादूगर की सजा मौत है कि अगर तुम जादूगर को पाओ, इसलिए कि वो लोगों को धोखा दे रहा है, मुगालते में मुब्तला कर रहा है, गलत फहमी में मुब्तला कर रहा है, शिर्क की तरफ लेकर जा रहा है, गुमराही की तरफ लेकर जा रहा है, अक्लों को माऊफ कर रहा है। लिहाजा जब उसे पकड़ो तो उसकी गर्दन मार दो, अगर इसका इख्तिदार तुम्हारे हाथों में हो, हुकूमत तुम्हारे हाथ में हो। हाँ,
شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ جادوگر کے ساتھ ایسا انجام کیا جائے، ایسی سزا اسے دی جائے۔ ہاں، جادوگر جب جادو کرتا ہے تو چونکہ جادو برحق ہے، یہ حربے ہوتے ہیں، ان حربوں سے نجات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقے بتلائے ہیں، بہت ساری دعائیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں کا سہارا لیا جائے۔ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی جب اللہ کے نبی کے اوپر جادو کیا گیا تھا، اسی موقع پر جا کہتے ہیں کہ یہ مکہ ہی میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس مناسبت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے بطور دعا، تو نبی علیہ السلام نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے سہارے سے جادو کے اثر کو زائل کیا تھا۔ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس گرہ کو کھولتے جاتے جو نبی علیہ السلام کے بار پر ڈالے گئے تھے، اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو جادو کے اثر کو ٹالتی ہے، بہت سارے ایسے اعمال ہیں، مثلا حجامہ لگوانا ایک ایسا عمل ہے کہ جو جادو کے اثر کو ختم کرتی ہے۔ اب انسان کو لگے گا یہ کون سی چیز بتلا رہے ہیں آپ؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حجامہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلایا لوگوں کو کہ اس سے جادو کا اثر زائل ہوتا ہے تو انسان کی عقل مانتی نہیں ہے، لیکن اگر یہی چیز بڑے بڑے اطباء بتلاتے، ابن سینا بتلاتے، بقراط بتلاتے، یہ بڑے بڑے طبیب بتلاتے، تب جا کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں آتی کہ حقیقی معنوں میں یہ اتنا بڑا طبیب ہے، بتلا رہا ہے تو صحیح بتلاتا ہوگا۔ بتائیے جناب محمد رسول اللہ سے ایمان اس طریقے سے لوگوں کا ہٹ چکا ہے کہ اللہ کے نبی جو چیزیں بتلا رہے ہیں اس پر لوگوں کا ایمان نہیں ہے، لیکن وہی چیزیں اگر کوئی دوسرا آدمی بتلا دے اسے فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اسے فوراً کرنے کے لیے۔ تو بہت سارے ایسے ذرائع ہیں، بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن سے جادو کا اثر زائل کیا جا سکتا ہے۔ کل کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بہت قبیح عمل ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کے سیکھنے والے کو جو ہے کے خلاف حکم یہ دیا ہے کہ اسے قتل کیا جائے، اس کا سیکھنا جو حرام ہے شریعت اسلامیہ میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جادو اور ان جیسے قبیح اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہاں، کبھی کبھی اہل حدیث کہنے والے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ جادو کا اثر تو نہیں ہے جو ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ ہوتا ہے جادو کا اثر، لیکن اس اثر میں پڑھ کر لوگ جو شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ بڑی بہت بدترین چیز ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ قبیح تر چیز ہے، پاک صاف رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہیں، اللہ سے لو لگائیں، مساجد سے تعلق قائم کریں۔ یہ تمام تر ذرائع ہیں جو آپ کو جادو سے دور کر سکتے ہیں، جو آپ سے جادو کو روک سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام ذرائعوں کو اپنانے کی توفیق دے، جادو جیسے قبیح عمل سے دور رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔